اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے آپ کے پروگرام احکام اسلامی میں، جس کی جدید سیریز میں ہم رسالہ توضیح المسائل کی عبارتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ایک ایک مسئلے کو کوشش کر رہے ہیں کہ سادہ اور آسان زبان میں آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ ہماری بحث روزے کے سلسلے میں چل رہی تھی اور تقریباً تمام ابحاث پورے ہو گئے تھے۔ اب کچھ ایسے افراد بھی ہیں جن پر روزہ واجب نہیں ہے۔ وہ افراد جن پر روزہ واجب نہیں ہے، کچھ وہ افراد جیسے انسان پر روزہ واجب ہے لیکن کسی وقت پر وقتی طور سے واجب نہیں ہے، جیسے مسافر، جیسے مریض۔ نہیں، کوئی شخص ایسا بھی جس پر روزہ واجب ہی نہیں۔ وہ کون افراد ہیں جن پر روزہ واجب نہیں ہے؟ وہ لوگ جن پر روزہ واجب نہیں، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو ضعیف ہو، عمر کی وجہ سے اتنا ضعیف ہو گیا ہو، چاہے مرد یا خاتون، کہ اب روزہ رکھنا اس کے لیے مشقت کا سبب ہے، اس کے لیے بہت سخت ہے، تو ایسے فرد کے لیے روزہ نہیں ہے۔ اب اس میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو بالکل روزہ نہیں رکھ سکتا، یعنی پورے سال میں بھی، مثال کے طور پہ گرمیوں میں روزے نہیں رکھ سکتا لیکن سردیوں میں روزے رکھ سکتا ہے، تو ایسا شخص یہ کرے گا کہ گرمی میں اگر روزہ رمضان ہے تو روزہ نہیں رکھے گا، سردی میں اس کی قضا کرے گا۔ لیکن اگر نہیں، اس کے لیے مشقت ہے، وہ کبھی بھی روزہ اس کے لیے رکھنا مسئلہ ہے، تو پھر یہ شخص اس پہ روزہ واجب نہیں ہے، اور ہر روزے کے عوض میں یہ فدیہ دے گا۔ یعنی ایک مد کی ہم تعریف پہلے بھی کر چکے، مد کی ڈیفینیشن بتا چکے آپ کو۔ مد کا مطلب ہے 750 گرام، تو ہر روزے کے عوض میں 750 گرام گندم یا جو یا آٹا یا اس قسم کی چیز فقیر کو دے گا۔ وہ افراد جن پر روزہ واجب نہیں ہے، جو شخص بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو، یا روزہ رکھنا اس کے لیے شدید تکلیف کا باعث ہو۔ ایک دفعہ کہ رکھ ہی نہیں سکتا، ایک دفعہ کہ رکھ تو سکتا ہے لیکن بہت زیادہ پریشانی ہوگی، بہت زیادہ تکلیف ہوگی، اس پر روزہ واجب نہیں ہے۔ لیکن روزہ نہ رکھنے کی صورت میں ضروری ہے کہ ہر روزے کے عوض ایک مد طعام، یعنی 750 گرام گندم یا جو یا روٹی یا ان سے ملتی جلتی کوئی چیز فقیر کو دے۔ جو شخص بڑھاپے کی وجہ سے ماہ رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے، اگر وہ رمضان المبارک کے بعد روزے رکھنے کے قابل ہو جائے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ جو روزے نہ رکھے ہوں ان کی قضا بجا لائے۔ اب بتا، یہاں پر احتیاط مستحب ہے، بعض علماء نے احتیاط واجب کہی ہے، بعض نے فتویٰ دیا ہے، لہٰذا اس مسئلے میں ضروری ہے کہ اپنے مرجع کی توضیح المسائل یا ان کی ویب سائٹ کے ذریعے سے مسئلے کو دریافت کر لیں۔ جو شخص بڑھاپے کی وجہ سے رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکا لیکن بعد میں اس لائق ہو گیا، جیسے کہ میں نے مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، مثلاً سردی میں جب دن 11 گھنٹے 12 گھنٹے کے رہ گئے تو روزہ رکھ سکتا ہے، تو وہاں وہ قضا کر سکتا ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ روزہ، اور اگر پھر بھی روزہ نہ رکھے تو پھر وہ ایک مطعم دے گا، لیکن بہتر یہ ہے، احتیاط یہ ہے کہ وہ روزے جو سے چھوٹے ہیں وہ رکھ لے۔ اسی طرح ایک شخص ہے، ایک بیماری ہوتی ہے کبھی کبھی انسان کے جسم میں، ایک ایسے مسائل پیش آتے ہیں کہ مثال کے طور پر اس کو پیاس بہت لگتی ہے۔ اس کو عربی اصطلاح میں، فقہ کی اصطلاح میں ذل عطاش کہتے ہیں۔ عطاش یعنی پیاسا، ذل عطاش یعنی جو صاحب پیاس، یعنی جس کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہو۔ اس سلسلے میں علماء میں اختلاف ہے کہ ذل عطاش کو روزہ رکھنا ہے یا روزہ نہیں رکھنا ہے۔ روزہ رکھنا ہے تو پانی پی سکتا ہے روزے میں یا نہیں پی سکتا ہے، اگر پانی پی لے تو کیا حکم ہے؟ الگ الگ یہاں پر علماء کے نظریات ہیں۔ لہٰذا اس مسئلے میں ذل عطاش، اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، یعنی اتنی پیاس لگتی ہے کہ اس کے لیے پیاسا رہنا بالکل امکان میں نہیں ہے، بہت زیادہ تکلیف کا سبب ہو جاتا ہے، صرف پانی ہی اس کو چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، صرف پیاس، تو اس کو ذل عطاش کہتے ہیں۔ یہاں پر اپنے مرجع سے رجوع ضرور کریں۔ اس مسئلے میں چونکہ علماء میں اختلاف ہے، لہٰذا اپنے مرجع، یعنی وہ شخص جو ذل عطاش ہے وہ اپنے مرجع سے رجوع کرے گا کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔
فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ پیاس لگتی ہو اور وہ پیاس برداشت نہ کر سکتا ہو یا پیاس کی وجہ سے اسے تکلیف ہوتی ہو تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے، لیکن روزہ نہ رکھنے کی صورت میں ضروری ہے کہ ہر روزے کے عوض ایک مطعم فقیر کو دے۔ اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ جتنی مقدار اشد ضرورت ہے اس سے زیادہ پانی نہ پیے، اور بعد میں جب روزہ رکھنے قابل ہو جائے تو جو روزے نہیں رکھے احتیاط مستحب کی بنا پر ان کی قضا بجا لائے۔ اس مسئلے میں جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ آیت اللہ علامہ صادق شیرازی کے نظریہ یہ ہے کہ وہ انسان جو ذو العطاش ہو اس پر روزہ ہے، لیکن وہ اتنی مقدار میں جتنی ضرورت ہے پانی پی سکتا ہے، اس کا روزہ بھی صحیح ہے، اس پہ قضا اور کفارہ اور فدیہ نہیں ہے۔ لیکن دیگر مراجع مثلا آیت اللہ سیستانی کا نظریہ یہ ہے کہ احتیاط مستحب کی بنا پر وہ اپنی ضرورت سے زیادہ پانی نہ پیے اور بعد میں روزہ رکھنے قابل ہو جائے تو روزہ جو روزے نہیں رکھے ہیں احتیاط کی بنا پر ان روزوں کو رکھے۔ لہٰذا اختلاف ہے، لہٰذا وہ انسان جو اس مرض میں مبتلا ہو وہ اپنے مرجع سے رجوع کر کے اپنے حکم شرعی کو جانے اور اس کے لحاظ سے عمل کرے۔ اسی طرح وہ خواتین جو مثال کے طور پر جن کی ولادت نزدیک ہے اور ان کے لیے روزہ رکھنا مشقت کا سبب ہے یا ان کو یا ان کے جنین کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اسی طرح وہ خاتون جو دودھ پلا رہی ہے ابھی بچے کو اور بچے اگر روزہ رکھے گی تو خود اس کے لیے پریشانی کا سبب ہو جائے گا، تو ان دو کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھیں گی، بعد میں قضا بجا لائیں گی، لیکن اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض مراجع یہ فرماتے ہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں قضا کرے گی اور ایک فدیہ دے گی، اور بعض مراجع کہتے ہیں نہیں، وہ خاتون جو وضع حمل نزدیک ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکی یا دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکی، اس کے اوپر روزہ نہیں ہے، وہ 2 فدیے دے گی۔ ایک فدیہ رمضان میں افطار کرنے کا کیونکہ دن میں کھا بھی رہی ہے رمضان میں، اور ایک فدیہ قضا کے ساقط ہونے کے لیے۔ لہٰذا اس مسئلے میں بھی ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جو بھی اس مسئلے سے دوچار ہیں وہ اپنے مرجع کی طرف رجوع کرے گا اور اپنے حکم شرعی کو معلوم کر کے اس کے لحاظ سے عمل کرے گا۔ بارگاہ الہی میں دست دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم احکامات اسلامیہ کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔